بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سابق فوجی عامر اور پاکستان کے سابق صدر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف دبئی میں چل بسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان کے چوتھے فوجی سربراہ تھے اور اس لحاظ سے ایک منفرد سربراہ تھے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد جو سیاست اور نام نہاد جمہوریت چل رہی تھی اس پر کوئی قدغن لگائے بغیر، کوئی نئی پابندی لگائے بغیر نہ صرف اس کو آگے بڑھایا بلکہ میڈیا کی آزادی کے ذریعے پہلی بار پاکستان کے عوام کو الیکٹرانک میڈیا کا تحفہ دیا اور یہ بتایا کہ آزاد میڈیا میں بھی ڈکٹیٹرشپ چل سکتی ہے۔ لیکن یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک فوجی عامر کی طرح انہوں نے خود ہی اپنی کامیابیوں کو آخر میں آ کے ناکامیوں میں بدلا۔ یہی ضیاء الحق نے کیا تھا، یہی یحییٰ خان نے کیا اور یہی ایوب خان نے کیا تھا۔ پرویز مشرف جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایک 2/3 اکثریت والے ہیوی مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو اقتدار سے رخصت کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کی اقتدار سے رخصتی کے بعد مٹھائیاں بھی بانٹی گئی، ان کی پارٹی میں بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی، اور میاں نواز شریف صاحب کو جیل یاترا کے بعد جس مزاحمت کا اور جس جواں مردی کا، جس دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ بیگم کلثوم نواز کو میدان میں اتارا، انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ پرویز مشرف کو للکارا، ایک تحریک کی فضا پیدا کی، مزاحمت کی فضا پیدا کی اور پرویز مشرف کو، فوجی عامر کو پریشان کر دیا۔ لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا کہ پرویز مشرف رخصت ہوتے یا پرویز مشرف عام انتخابات پر آمادہ ہوتے یا پرویز مشرف کوئی جمہوری قوتوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے۔ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان نے اس جمہوری جدوجہد کو یا اس مزاحمت کو استعمال کیا ایک معاہدے کے لیے، جس کے تحت وہ پورے خاندان سمیت ملک سے باہر چلے گئے 10 سال کے لیے۔ 10 سال کا تحریری معاہدہ کر کے سعودی عرب کے اس وقت کے شہزادہ ولی عہد شہزادہ عبداللہ کو درمیان میں ڈالا، رفیق الحریری جو لبنان کے وزیر اعظم تھے ان کو درمیان میں ڈالا، اور کچھ اور لوگوں کو قطر میں کو درمیان میں ڈالا، شجاعت عظیم صاحب تھے ان کو درمیان میں ڈالا، اور ایک معاہدہ کر کے وہ ملک سے باہر پورے خاندان سمیت یہ معاہدہ کر کے کہ 10 سال تک میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور وطن واپس نہیں ہوں گا، وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد مشرف نے طاقت پکڑ لی جب سب سے بڑی مضبوط اور مقبول سیاسی شخصیت ہی ملک سے فرار ہو گئی۔ بےنظیر بھٹو پہلے ہی نواز شریف کے دور میں ہی ملک چھوڑ کے جا چکی تھی، تو اس کے بعد وہ جو شعر ہے کہ گلیاں مصرع ہے گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے، تو گلیاں سنیاں ہوگی اور پرویز مشرف کو کوئی چیلنج ہی نہیں رہا۔ لیکن چیلنج نہ ہونے کے باوجود وہ ان کے مزاج کا خاصا تھا یا حالات ایسے تھے کہ اس نے الیکٹرانک میڈیا کی بنیاد رکھی۔ یہ جرأت نہ نواز شریف کو ہوئی تھی، یہ جرأت نہ بےنظیر کو ہوئی تھی، نہ کسی دوسرے سویلین سربراہ کو ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک میڈیا کو پر جو
پابندیاں چلی آ رہی تھیں وہ مزید نرم کیں اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایک جن جو تھا وہ بوتل سے نکالا۔ اس کے علاوہ ان میں قوت برداشت بہت تھی۔ ابتدائی میں 3 سال کی بات کروں، جو 3 سال انہوں نے اپنے طور پر حکمرانی کی جس میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا، اور اس دوران انہوں نے اپنی غلطیوں کو جو کارگل کی صورت میں وہ غلطی کر چکے تھے اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کی، بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس پرویز مشرف نے دنیا میں کشمیری مجاہدین کا کیس لڑا، اس نے دنیا میں پاکستان کا کیس لڑا، پاکستان کے دینی مدارس کا کیس لڑا، اور اس نے ایک گڈ گورننس دی جس کی وجہ سے ہماری جو شرح نمو ہے GDP جس کو کہتے ہیں وہ 8% سے آگے چلی گئی، اور یہ ضیاء الحق کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں 8% سے اوپر تھی، اس کے بعد نواز شریف بے نظیر کے دور میں تو یہ 3-4%، 5% سے اوپر جاتی نہیں تھی۔ پرویز مشرف نے IMF کا پروگرام نہیں لیا، پرویز مشرف نے قرضے واپس کیے، یعنی اصل زر واپس کیا۔ 37 ارب 50 کروڑ کے قرضے تھے، 2.5 ارب اصل زر واپس ہوا، اور پرویز مشرف جب اقتدار سے محروم ہوا تو ہمارے قرضے جو تھے 37.5 ارب کی بجائے 35 ارب ڈالر رہ گئے تھے۔ یہ تو ان کا ایک پازیٹیو پہلو ہے زندگی کا، حکمرانی کا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ جب ایک بلدیاتی نظام دیا، پہلی دفعہ ایک ایسا بلدیاتی نظام جو بااختیار نظام تھا اور عوام کی اس میں شرکت تھی، اور بلدیاتی ادارے اتنے مضبوط ہو گئے کہ بڑے بڑے سیاستدان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی چھوڑ کے یا ان کے انتخابات کو چھوڑ کے وہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے لگے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس کے ایک مثال ہیں، کئی اور سیاستدان بھی تھے۔ لیکن جو ہی انہوں نے سیاستدانوں کو شریک اقتدار کیا، ایک ملغوبہ مسلم لیگ بنائی، تو پھر انہوں نے خود ہی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ بلدیاتی نظام میں جو ایک اضلاع کو خود مختاری ملنی تھی وہ اس کو روک لیا گیا، اضلاع اور صوبوں کے درمیان مالیاتی کمیشن تشکیل دینا تھا وہ رک گیا، اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ اتنی فرسٹریشن کا شکار ہوئے کہ انہوں نے میڈیا پر قدغن لگا دی، عدلیہ پر قدغن لگا دی۔ 3 نومبر کا اقدام کر کے انہوں نے وہ ساری جو اپنے اثاثہ تھا وہ سارا گنوا دیا، اور دوسری بار آئین کو توڑا۔ پہلی بار 12 اکتوبر کو ہیلڈن ابیس میں رکھا تھا، پھر 3 اکتوبر کو کیا۔ تو اس میں اب سبق کیا ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا ہمہ مقتدر ہو کر تمام اختیارات کے ساتھ حکومت پر قابض ہوں جب تک آپ کوئی سسٹم نہیں بنائیں گے، اور اس سسٹم میں جب تک آپ اپنے ایسے جانشین جو عوام کا اعتماد رکھتے ہوں پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کچھ بھی کر لیں وہ ساری کی ساری جدوجہد، ساری کی ساری کاوش، ساری کی ساری کوشش بیکار جائیں گی۔ چنانچہ پرویز مشرف کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ جب آخری سال اقتدار کا تھا ان کو بے نظیر کو بھی واپس لینا پڑا، میاں نواز شریف کو بھی واپس لینا پڑا، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو انہوں نے اقتدار سے نکالا تھا، جن لوگوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جمہوریت پسند نہیں ہیں، غیر جمہوری لوگ ہیں، شیم ڈیموکریسی، جعلی ڈیموکریسی، ان سے حلف لیا، ان کو کابینہ کا حصہ بنائے، وفاقی کابینہ کا۔ اپنے ایک قیدی سے وزیر اعظم کا حلف لیا، اپنے کئی قیدیوں سے، یعنی یوسف رضا گیلانی ہو، خواجہ سعد رفیق ہو، اسحاق ڈار ہو، اور بہت سارے لوگ، ان سب سے انہوں نے حلف لیا کابینہ کا۔ یہ سب سے بڑی ناکامی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 3 نومبر کو ہم رونا روتے ہیں، لیکن کیا آج میڈیا آزاد ہے؟
کیا آج بھی سیاستدانوں میں اسی طرح کی تفریق نہیں ہو رہی کہ یہ ہمارے پسندیدہ سیاستدان ہیں اور یہ ہمارے ناپسندیدہ سیاستدان ہیں؟ کیا آج بھی سیاسی عمل سے اور انتخابی عمل سے راہ فریار اختیار نہیں کی جا رہی؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نواز شریف کی طرح عمران خان کو بھی نااہل قرار دینے کے بعد، یا نواز شریف کو جمہوری عمل سے، سیاسی عمل سے نکالنے کے بعد جو ایک اقدام ہوا، کیا دوبارہ نواز شریف کو قبول نہیں کیا جا رہا؟ کیا عمران خان کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں یہ کتنے عرصے کے لیے ہوں گے؟ اس کے بعد پھر اسی عمران خان کو اسی طرح خیر مقدم نہیں کیا جائے گا، خوش آمدید نہیں کہا جائے گا جس طرح نواز شریف کو آج کہنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ، یا کل پرویز مشرف مجبوراً تیار تھا، یا بے نظیر سے NRO کرنے پر وہ تیار ہوا تھا۔ یہ سبق ہے ہمارے اداروں کے لیے بھی، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی سسٹم نہیں بناتے، آپ جب تک اداروں کو مضبوط نہیں کرتے، جب سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں لاتے، اس ملک کو احسن طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ ایوب خان 10 سال کے بعد گئے تو اپنے سسٹم کو ملیامیٹ کر کے گئے، ضیاء الحق 11 سال کے بعد گئے تو اپنے سسٹم کو ملیامیٹ کر کے گئے، پرویز مشرف 8 سال کے بعد گئے تو اپنے خواہشات، اپنی منصوبوں، اپنے توقعات سب کے برخلاف انہوں نے وہ سب کچھ قبول کیا جو وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا آج کے حکمران، آج کے فیصلہ ساز بھی وہی کچھ نہیں کر رہے اور وہی کچھ نہیں کرنا چاہتے جس کے نتیجے میں انہیں بالآخر ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے؟ لیکن اس عرصے میں پاکستان کو جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے، مشرف کے دور میں کم از کم پاکستان مالیاتی طور پر، معاشی طور پر مضبوط تھا، ضیاء الحق کے دور میں معاشی طور پر مضبوط تھا، ایوب خان کے۔ اب تو پاکستان نہ معاشی طور پر مضبوط ہے، نہ سیاسی طور پر مضبوط ہے، یہاں جمہوریت خطرے میں ہے، ہماری سلامتی خطرے میں ہے، ہمارا اقتدار اعلیٰ خطرے میں ہے، اور ہم ایک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت حال میں کیا پرویز مشرف سے ہمیں سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی غیر جمہوری، غیر سیاسی، غیر اخلاقی، غیر انسانی اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں، بالآخر وہ آپ کے سامنے آتا ہے؟ اور آخر میں یہ کہ جناب نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور جس طرح پرویز مشرف نے گلیاں سنجیاں کر دی تھیں اور مرزا یار پھرے تھے، اسی طرح نواز شریف صاحب اپنی شرائط کے مطابق بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کا بھرپور استقبال کیا جا سکے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں میاں صاحب کب واپسی کا قصد کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کچھ فیصلوں کا انتظار ہو رہا ہے، جس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ مریم نواز صاحبہ کسی جلسے میں، کسی ورکرز کنونشن میں دے دیں گی اور وہ پھر آ جائیں گے۔